سب سے پہلے جو اللہ کے رسول پر قرآن مجید کا حصہ نازل ہوا تھا وہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ یہ جو 5 آیات ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، وہ مہینے کے اعتبار سے رمضان کا مہینہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ البقرہ میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کا ذکر فرمایا کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے ہی میں نازل ہوا، اور رمضان کی کس رات میں؟ قرآن مجید کے اندر صرف یہ بات ہے کہ وہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا۔ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ معروف آیت کریمہ ہے، تقریباً دنیا کے سارے مسلمان یعنی قدیم جدید سب اس بات سے واقف ہیں کہ وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان کی ابتدا میں ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ لیلۃ مبارکہ ہے۔ لیلۃ مبارکہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ لیکن لیلۃ القدر بالضبط کس تاریخ میں؟ وہ قرآن مجید میں اس کی صراحت نہیں ہے۔ اس کی صراحت اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی واصلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں غالباً دوسرا یا تیسرا درس ہے جس میں واصلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ کا نام آیا تھا۔ تفصیل کے لیے آپ اس درس کو سن لیجئے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آسمانی وہ کتابیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ان کی تفصیل بتلاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من رمضان۔ جو ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے وہ رمضان کی پہلی رات آپ کو دیے گئے۔ وانزلت التوراۃ لست مضین من رمضان، اور رمضان کی 6ویں رات کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمایا، اور انجیل 13ویں تاریخ کو، رمضان کی 13ویں رات، اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دور میں اس رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انجیل عطا کی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وانزل الفرقان یعنی اے القرآن، قرآن مجید یہ کب نازل ہوا؟ آپ علیہ السلام پر۔ آپ علیہ السلام نے کہا ل24 خلت من رمضان، یعنی رمضان کی 24ویں رات بالضبط آپ علیہ السلام نے قرآن مجید کی نزول سے متعلق یہ بات کہی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی المسند میں لے کر آئے ہیں، واصلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ کی مسند میں۔ امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بھی شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، اس آیت کی تفسیر میں اس روایت کو اپنی سند سے لائے ہیں۔ اور عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ وہ بھی اپنی تفسیر میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کی تفسیر میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اپنی سند سے۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث سے متعلق جو مسند احمد میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، اور یہ مسند احمد مؤسسۃ الرسالہ سے جو چھپی ہے 52 جلدوں میں، شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ حال ہی میں انتقال ہوا ان کا، کم و بیش 1 سال ہونے جا رہا ہے، تو ان کی نگرانی میں علماء کی ایک کمیٹی نے اس کی تحقیق کی ہے۔ ان حضرات نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ اس سند میں ایک راوی ہیں عمران القطان، عمران ابن داور ان کا نام تھا، ابو العوام کنیت ہے، زبیر ابن العوام صحابی رسول ہیں نہیں رضی اللہ عنہ، العوام ابو العوام کنیت تھی ان کی، اور اسی کنیت سے مشہور ہیں، اور سند میں عمران القطان کا ہی اکثر نام آتا ہے، کبھی عمران ابو العوام ایسے نام آتا ہے۔ یہ جو راوی ہیں 160 ہجری سن وفات ہے ان کا، اور جیسے ہم کہتے ہیں کبار صحابہ، کبار تابعین، ویسے کبار اتباع تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس راوی کی ضعف کی وجہ سے اس کتاب کے جو محققین ہیں انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے، کہا ہے کہ یہ راوی منفرد ہیں اور ان کا تفرد ایسا نہیں ہے کہ ان سے کوئی بات لی جائے، کوئی ان کا متابع چاہیے، کوئی ثقہ راوی۔ اس بنیاد پر انہوں نے ضعیف قرار دیا اس روایت کو۔ لیکن اس روایت کو
جیسے کہ میں نے کہا امام طبری رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں لائے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ مصر کے ایک نامور محقق، نامور عالم دین شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ، بہت عظیم محقق ہیں۔ یہ 1958 میں ان کا انتقال ہوا۔ مسند احمد کی بھی محقق ہیں، وہ تفسیر طبری کی بھی محقق ہیں، سنن ترمذی کی بھی محقق ہیں، اور علمی دنیا میں ان کی تحقیق بہت ہی یعنی استنادی حیثیت رکھتی ہے، ان کی بات لی جاتی ہے، معتمد علی عالم دین ہیں۔ آپ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ہیں، آپ نے بھی سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں اس روایت کو لائے، اور آپ نے کہا کہ عمران ابو العوام القطان ان کے سلسلے میں کہا کہ وفیہ کلام یسیر، ان کے تعلق سے کچھ ہلکا پھلکا کلام ہے، اور یہ ایک اور جو ہے اس حدیث کو آپ نے صحیح قرار دیا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے، یعنی صحیح مطلب حسن قرار دیا ہے، صحیح اس معنی میں کہ قابل حجت ہے۔ تو یہ عمران القطان جو ہے وہ جن سے روایت کرتے ہیں وہ قتادہ ابن دعامہ السدوسی ہیں، اور ابن شاہین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمران القطان رحمہ اللہ قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ کے یعنی خاص تلامذہ میں سے ہیں، اور ان پر ملا جلا کلام ہے، بیشتر کچھ محدثین نے ان پر کلام بھی کیا ہے، اور بیشتر محدثین نے ان کی سلسلے میں توثیق اور جو ہے صالح الحدیث یکتب حدیث ہو اس جیسے ملتے جلتے الفاظ کہے ہیں۔ اسی بنیاد پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان کو حسن الحدیث قرار دیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی ان کو صدوق ہی کہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، تو گویا کہ قرآن مجید کے نزول سے متعلق ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ 24ویں رات کو نازل ہوا۔